اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے شروع کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس میں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، اسلام ہی پوری دنیا میں نافذ ہو جائے گا، یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس سے وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وَشَاهِدُوا أَن رَسُولَ، اور گواہی دی رسولوں نے، حکم وجاءہم البینات، سچی گواہی دی رسولوں نے اور ان کے پاس بینات نشانیاں آ گئیں، واضح نشانیاں جب آ گئیں ان کے پاس، تو نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے سچی گواہی دی۔ بے شک رسول سچ ہیں، جو بات وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو ان لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینظرون۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ مہلت کا وقت تو ختم ہو جائے گا نا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تو بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے توبہ کر لی، مطلب جب کوئی غلطی کی اور اس کے بعد توبہ کر لی، یا ایمان نہیں لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ان پر۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم اولئک ھم الضالون۔ پھر ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی، کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے کافر ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کفر کو اور بڑھا دے گا، اور ان کی توبہ، اگر وہ توبہ اس وقت کریں گے تو اس وقت تو مہلت ختم ہو چکی ہوگی، تو توبہ بھی ان کی قبول نہیں ہوگی، توبہ قبول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ اور بس گمراہ ہو گئے تو ہو گئے، اب تو بس آخری وقت ہے، جزا سزا کا وقت ہے، روز قیامت برپا ہو چکا ہے، تو اب تو مہلت نہیں ملے گی، نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔
وہ تو قیامت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوگی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدی بہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو مر گئے کفر کی حالت ہی میں، تو ان کو اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے نا کوئی اتنا کچھ جو پوری زمین بھر جائے، جس سے اتنا سونا دینا چاہے، تو پھر بھی ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ فدیہ قبول نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی مال متاع جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ تو ان چیزوں کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے کہ وہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنے پسند کا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور اللہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نا اللہ کی راہ میں، مال میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا۔ کلو طعام کان حلالا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ قل آپ کہہ دیجئے فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ سب کے سب جو کھانے ہیں نا جو پاک ہیں، کلو اطعام کانا حلالا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، سوائے ان چیزوں کے جنہیں توریت نازل ہونے سے قبل یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاتو بالتوراۃ، توریت کو لاؤ تو صحیح۔ اہل کتاب سے فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کو بتاؤ کہ تم توریت لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہو تو اس میں ظاہر لکھا ہوگا کہ یہ کھانے حرام ہیں، لیکن اس میں تو کوئی کھانا حرام نہیں لکھا ہوا، یہ انہوں نے خود ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تو تم کھاؤ پیو موج کرو، یہ نہیں کہ وہ حرام ہو گئے، وہ سب حلال ہی ہیں کیونکہ اللہ نے تو حرام نہیں کیے نا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم توریت تو لاؤ اور پڑھو اگر سچے ہو۔ اگر اس میں ہوا نا کہ ہاں یہ حرام ہے تو ٹھیک ہے، جب ہے ہی نہیں وہ حرام، توریت میں یہ درج ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اپنے اوپر ان کو حرام کرتے ہو؟ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی ظالم لوگ ہیں۔ فمن افترى علی اللہ کاذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ تو اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ کل صدق اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے۔
فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہہ دیجئے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ومن افتر ان اول بیت ان بے شک اولا سب سے پہلا بیت وہ دیا للناس الذی بے بکتا مبارکم و ھدی للعالمین۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ کا پہلا گھر جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ تو یہ کیا ہے؟ مبارک ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور امن کا گہوارہ ہے۔ فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم بھی ہے، نشانیاں بھی ہیں، واضح نشانیاں۔ تو جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ومن داخلہ کانا آمینا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے لیے اس کا حج کرنا، یعنی اس گھر کا حج کرنا، من استطاع، جس کے اندر استطاعت ہو، یعنی کہ وہ جو کر سکتا ہے، اس کی صحت بھی اجازت دے، اس کے پاس مال بھی ہو جانے کے لیے، تو وہ کر سکتا ہے حج۔ الہ سبیلہ، اس کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی حج کرے، اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ ومن کل یا اہل الکتاب، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی یاد سے انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شاہد، اور اللہ تو گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو اس پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل یا اہل کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو؟ کہ تم کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی ایمان والوں کو اللہ کے راستے پہ جانے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا تبغونہا عوجا، وہ جو ایمان لاتا ہے تم اس میں کیا کرتے ہو؟ سیدھی راہ سے اسے بھٹکاتے ہو، اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو اس سے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔
تمہارے دلوں کے راز تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مان لو، 2 فریق ہے نا اہل کتاب میں سے، تو ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، تو آپ نے ان کے کسی فریق کی بھی بات نہیں ماننی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ بھی تمہارے اندر موجود ہیں، تو تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات سے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے، اسے کوئی بھی سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتے ہی، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں کی حالت ہی میں مرنا، ایمان کی حالت ہی میں مرنا، کفر کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے کہ تم ایمان کی حالت ہی میں مرنا۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے، اللہ کے اعمال پر، اللہ کے فرمان پر کے مطابق اپنے اعمال کرو گے، تو پھر اور ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہوگے، مل جل کر رہو گے، فرقے نہیں بناؤ گے، تفرقہ نہیں کرو گے، تو پھر تمہیں کوئی بھی اللہ کے راستے سے نہیں روک سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی۔ کون سی نعمت دی؟ جب تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، تو پھر اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ، پھر اللہ نے محبت ڈالی، بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اور تم ہو گئے اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اخوانم بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے ایک اس گھڑے کے اوپر، آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، شفا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا، انقذاکم، تمہیں اس سے گرنے سے بچا لیا۔
منہا اس میں، یعنی اس میں گرنے سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَکُم مِّنکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم داعی بن جاؤ، ہر مسلمان کو داعی بننا ضروری ہے، ایمان کی روشنی پھیلاؤ دنیا میں۔ وَلَا تَکُم مِّنکم، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت ہو، یدعونا جو بلائے، الی الخیر نیکی کی طرف، یامرونا بالمعروف اور حکم دے نیک کاموں کا لوگوں کو، یعنی کہ اسلام کا پرچار کرو تم۔ وینہونا عن المنکر اور برے کاموں سے منع کرے۔ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، واختلاف اور اختلاف کیا، من بعد جاءہم البینات، اس کے بعد کیا جب ان کے پاس واضح نشانیاں اللہ کی طرف سے آ گئی تھیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم، سخت عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن تبیض وجوہ، ان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے۔ وتسود وجوہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے جو کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر اسی عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے کفر کیا تھا نا، اسی عذاب کا یہ مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحمت اللہ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ تم پر بیان فرماتے ہیں حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ کو حق کے ساتھ تلاوت کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں پر ظلم نہیں کر، اللہ
جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یریدو چاہتا ظلم للعالمین تمام جہانوں پر اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کام سب معاملے جو ہیں اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں تاکہ قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔